وقت بندہ مال اللہ کے راستے میں دیکھتے ضرور رکھو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دل میں عمل کرنے کی ایک خالص تمنا مچلنے لگی. جب اللہ نے فرمایا کہ اپنی حب میں مار دو, اپنی محبت میں مار دو, اپنی پسندیدہ اور چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی. صحابہ اپنی چیزوں کو کاؤنٹ کرنے لگے, دیکھنے لگے مجھے کس سے زیادہ محبت ہے, کون سی چیز مجھے مرغوب ہے, کون سی چیز میرے لیے پسندیدہ ہے. چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان میں سے نکالتے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے یہ اللہ کے راستے میں. اور قربان جائے حضرت ابو طلحہ بڑی بار افروز باتیں اس حدیث میں ہیں, آج شاید ایک کی حدیث ہو سکے گی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی بات ہے, اور جب مدینہ کا نام آتا ہے تو اس شخص کے دل مچلنے لگتے ہیں. یاد رکھیں, جب مدینہ کا نام آتا ہے تو اس شخص کے دل مچلنے لگتے ہیں. جب کعبہ کے سامنے جاتے ہیں تو جلالت خدا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جلالت خدا. بندے پر ایک روب طاری ہو جاتا ہے, بندے کی نظریں جھک جاتی ہیں, بندے پر ایک ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا جلال ہے. لیکن جب بندہ مدینہ جاتا ہے, گنبد خضرا کو دیکھتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے, دل کو طبیعت بدل جاتی ہے, پھر سکون ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ یہاں سکون میں نہیں رہتا, یہاں اللہ کی جلالت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی جلالت ہوتی ہے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجربہ کا بات تھا. یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے. تھا کہاں؟ سبحان اللہ, مسجد نبوی کے بالکل سامنے. آج مسجد نبوی جو ہے اس کی حدیں اس باغ کے چاروں طرف آ چکی ہیں, یعنی وہ باغ مسجد نبوی شریف کے اندر آ چکا ہے. تو وہ باغ تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی شہر قدمی فرماتے ہوئے اس باغ میں تشریف لے جاتے, اور اس باغ میں ایک کنواں تھا, میٹھے پانی کا کنواں. اور زبان جائے جب یہ حدیث اشرا مبشرہ ہوئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں تشریف فرما. آپ اپنے قدمین شریف ہیں, اس باغ کے کنویں کے ٹھنڈے پانی میں دار تک تشریف فرما کے بیٹھے ہوئے تھے. ملازم کو کہہ دیا تھا دروازہ بند کر دو, دروازہ باغ کا دروازہ بند کر دو. دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں دستک ہوئی, پوچھا کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ہے اس کے لیے دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری دے. جنت کی دروازہ کھلا تو ابو بکر کرتے ہیں, ابو بکر پھر دروازہ کھٹکا. ہر کی حضور کھولوں, میرے مصطفیٰ نے بنایا کھولو, جو بھی ہو اسے جنت کی خوشخبری دے دو. دیکھا تو میرے فاروق آ گئے. اس طرح اشرا میں مشرہ ہو رہی ہے, حدیث لمبی ہو جائے گی. یہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ وہی باغ ہے, کھجوروں کا باغ ہے. آقا کو بڑا پسند تھا, چہر قدمی فرماتے, وہاں جا کر پانی پیتے, کھجوریں تحفے میں ملتی, آپ ان کو تناول فرماتے, وہاں بیٹھتے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو باغ ہے, میرا جو باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے, اس کا پانی بڑا میٹھا ہے, آپ بھی پیتے ہیں, آپ بھی یہاں تشریف لاتے ہیں, اور حضرت بیان کرتے ہیں اس حدیث کو پھر کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی اور حضور کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ, اب میں کون سی چیز خرچ کروں کہ میں نیکی کے کمال کو پہنچ جاؤں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے, پسندیدہ ہے, محبوب ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت اس باغ سے بڑھ کر, اس باغ سے بڑھ کر مجھے نیکی کائنات میں کوئی چیز پسندیدہ نہیں. آپ گواہ ہیں نا, میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں, اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ بڑا نفع بخش ہے, مسلمانوں کے لیے بڑا نفع بخش ہوگا. مسلمانوں کو اگر یہ دے دیا جائے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن یاد رکھو جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے سن لیا, یعنی حضور گواہ ہو گئے, میں نے سن لیا. لیکن آپ نے فرمایا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری رائے یہ ہے
تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتے داروں کو دے دو. ایمان سے بتانا ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، رشتے دار کو دینا آسان ہے یا غریب کسی غیر رشتے دار کو دینا آسان ہے؟ جی، غیر رشتے دار کو دینا آسان ہے، وہ لے کر چلا جائے گا، وہ لے کر چلا جائے گا. لیکن اگر اپنے کو دیا تو وہ اپنے سامنے رہے گا، وہ اس چیز کو استعمال کرے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا. دل کے اندر کبھی نہ کبھی خلش پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ چیز تو میری تھی اور فائدہ یہ اٹھا رہا ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ نے طبیعت کی طرف سے فرمایا کہ تو نے اچھی بات کی ہے، بڑا فائدہ ہوگا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ بات اپنے رشتے داروں کو دے دو. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں اپنے رشتے داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں کو دیتا ہوں. کس کو دیتا ہوں؟ اور ہمارے یہاں چچا کے بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ شریک. کیا کہتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں نا. یعنی بلڈ ریلیشن جو ہے اسے شریک بنا دیا، اسے دشمن بنا دیا. اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے. جتنے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی یقیناً ڈسا ہوا ہوگا، اپنوں سے ہی ڈسا ہوگا. یہ ہمارا وسیلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تربیت صحیح نہیں ہوئی، ہمیں صحیح دین جو ہے وہ بتایا نہیں گیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، بلکہ میں آج کرنا چاہوں گا محبت کی بات یہ ہے، اگر آپ کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، مسجد نبوی باب عمر سے اس طرف جو مین دروازہ ہے، خاص کر باب فہد بن عبد العزیز ہے جو مسجد نبوی کا مین دروازہ ہے، اس سے اگر آپ انٹر ہو مسجد میں تو اس طرف سیدھے ہاتھ اگر آپ جائیں تو پہلا ہی جو پلر ہے، اب مسجد نبوی شریف جو ہے اس کی میں آپ کو بتا دوں، جو آخری پلر ہیں وہاں صفے بچھائی ہوئی نہیں ہے. آخری پلر کے درمیان صفے، آپ پوری مسجد نبوی شریف دیکھ لیں وہاں صفے نہیں ہے، قالین نہیں ہے. لیکن جہاں یہ کنواں تھا حضرت ابو طلحہ کا، وہاں انہوں نے صفے بچھا دیے، چھپا دیا ہے، دائرے لگے ہوئے. جب میں گیا لاسٹ ٹائم تو مجھے ایک دوست نے بتایا، آؤ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں وہ کنویں ان کی جگہ دکھاتا ہوں جہاں حضور اپنے قدمین رکھ کر کنویں میں بیٹھتے تھے. انہوں نے چھپا دیے، کوئی دیکھے نا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا وہاں لکھ کر لگا دے. کیا لگا دے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا بیٹھا کرتے تھے. بلکہ میں کیا کہوں، انہوں نے تو ایمان ہمارے دلوں سے چھیننے کی کوشش کی. وہ سکون جو ہر میں پاک کے اندر آج بھی موجود ہے، جتنے ستونے انہیں ہانی کہتے ہیں، وہ ستون دوسرے ستونوں سے الگ ہے. اسی طرح ہے، خدا کی قسم 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی اس ستون کے پاس جائے تو اس میں سے میرے آقا کی سمجھ آئے گی، خوشبو آئے گی. لیکن اس کو بھی چھپا دیا ہے. وہاں بھی ایک چھپتا کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ نہیں لگنے دیتا، اس کو چھونے نہیں دیتا. اس ستون سے خوشبو نکالنے کی کوشش کی گئی، اوپر پرفیوم اس کے اوپر نہیں لیے گئے، لیکن نہ پرفیوم میرے آقا کی خوشبو کو ختم کر سکے، کیونکہ وہ خوشبو اللہ نے عطا کی ہے. اس کو بھی چھپا دیا، اوپر قالین ڈال کے. ہم گئے، ہم نے قالین کو اٹھا کے ایسے پھینکا اور آگے وہ کنویں کے نشان بنے ہوئے زیارت کی. آپ بھی جا کر زیارت کیا کریں. ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا جہاں تشریف رکھا کرتے تھے، یہاں بیٹھا کرتے تھے. یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ ایمان کو اور تازہ کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ بولے ایمان کو. بھائی جب جس کی پیروی کر رہے اسے محبت ہی نہیں ہے تو پیروی کا ہے. بھائی پیروی کا ہے، وہ تو پیروی آپ پاکستان کے آئین کی بھی کرتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کی بھی کرتے ہیں، جو ڈنڈے اور چھوٹے والا ہے اس کی بھی کرتے ہیں، ہر کی کرتے ہیں. ارے اتباع وہ ہے میرے نبی کی، یاد رکھے اتباع وہ ہے میرے رسول کی، جو محبت سے ڈھونڈے، جو عشق سے ڈھونڈے، جو محبت سے اتباع نہیں ڈھونڈتی. یاد رکھے وہ اتباع نہیں ہوا. اتباع ہمیشہ محبت سے آتی ہے. کس سے آتی ہے؟ محبت سے آتی ہے. آخری حدیث آج کے لیے ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو بکشا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا